آج جو ہے وہ ہم چند اور اشعار جو ہے وہ دیکھیں گے، لیکن ان کو دیکھنے سے پہلے گزشتہ جو ہمارے مضامین گزرے ہیں اس کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں بیان ضرور کروں۔ اب ہو سکتا ہے اس میں ہماری پوری کلاس بھی ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ جلدی سے یہ معاملہ ہو جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں بتانا ضروری ہے۔ اچھا جی۔ چونکہ یہ پچھلے دنوں جو ہے وہ اقوال اور روایات کی بحث تھی، تو اس میں ایک چیز کو ذہن میں جو ہے وہ آپ بٹھا لیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے۔ اچھا، میں کچھ آپ کو نا جو گزشتہ ہمارے مضامین گزرے ہیں ان کے حوالے سے کچھ میں پوائنٹس بتا رہا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیں اور ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ تو جب آپ دہرائی کریں گے اور گزشتہ مضامین کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ تو وہاں پر چونکہ ایک سبق کا تسلسل چل رہا تھا اور میں نے وہاں پر یہ بات آپ کو بیان کی تھی کہ عبارت کے اندر جو ہے وہ آ، کئی اعتبارات سے جو ہے وہ آ، مشکلات ہیں، تو ترجمہ کرنا پھر اس کا مفہوم بیان کرنا ایک کافی مشکل کام ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں۔ تو پھر میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس کے تحت جو ہمیں کچھ پوائنٹس دیگر مقامات سے ملیں تو وہ بھی میں آپ کے سامنے پھر بعد میں بیان کر دوں۔ تو ہم نے پیچھے جیسے پڑھا تھا کہ امام کے جو اقوال ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات چل رہی تھی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی قول ہوتا ہے، لیکن اس کی شہرت جو ہے وہ کسی اور امام کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کا جو راوی ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ قول مشہور ہو جاتا ہے اور راوی کی طرف ہی منسوب ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ جیسے ایک قول ہے الماء المستعمل ہوا طاہر غیر طہور، کہ جو ماء مستعمل ہے، استعمال شدہ پانی ہے، یہ پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ بعض کتابوں میں آپ نے یہ عبارت پڑھی کہ غیر مطہرن، نور الایزا میں ہے جیسے کہ پاک کرنے والا نہیں ہے لیکن خود پاک ہے ماء مستعمل۔ تو یہ قول جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مشہور ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے اور اسی کو ہمارے علماء نے اختیار بھی فرمایا ہے۔ حالانکہ در حقیقت یہ قول جو ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ تو بعض اوقات امام کا اپنا قول ہی اتنا معروف نہیں ہوتا، وہ مشہور ہو جاتا ہے کسی اور کے واسطے سے یا کسی اور کی نسبت سے وہ مشہور ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے مذکورہ جو ہے وہ عبارت آپ کو بیان کی، یہ شامی کے حوالے سے یہ عبارت میں نے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ علامہ شامی اسی کے تحت پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل کرنے کے بعد کسی دوسرے مذہب کی تقلید کرنا، کہ کوئی مجتہد اپنے مذہب کے مطابق نماز ادا کرے پھر بعد کو معلوم ہوا کہ اس کے مذہب کے مطابق نماز
جو ہے وہ باطل قرار پائی تھی اور غیر مذہب پر عمل کرنے سے نماز درست مانی جائے گی، تو ایسا شخص دوسرے مذہب کے امام کی تقلید کر سکتا ہے۔ اور اس کی مثال دیتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجتہد اپنے قول سے رجوع کر لیتا ہے، جیسا کہ بزازیہ میں ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز جمعہ ادا فرمائی، اور نماز ادا کرنے کے بعد کسی نے ان سے کہا کہ حضور والا، جس پانی سے آپ نے غسل کا اہتمام فرمایا تھا اس میں سے جو ہے وہ مردار چوہا برآمد ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نأخذ بقول اخواننا من اہل المدینہ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبثا، کہ ہم جو ہے اپنے بھائیوں یعنی اہل مدینہ کے قول کو لیتے ہیں۔ اس سے مراد امام مالک تھے کہ جب پانی جو ہے وہ 2 قلوں تک پہنچ جائے تو پھر جو ہے وہ اس میں نجاست اس کو نجس نہیں کرے گی۔ یہاں پر اس مقام پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قول کو بھی لے کر آئے، جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو بیان کیا کہ یہ جو الماء المستعمل والا معاملہ ہے اور یہ جو قول ہے یہ در حقیقت امام اعظم کا ہے اور امام محمد کے حوالے سے مشہور ہے۔ اور پھر جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے بھی ایک بحث کو لے کر آئے کہ دوسروں کے اقوال پر کس انداز میں عمل کیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ کو جو ہے وہ بتانا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ ہاں، ایک بحث گزری تھی پیچھے، اور وہاں پر غالباً کسی طالب علم نے بھی کہا تھا مثالوں کے حوالے سے، جو مجھے یاد آ رہا ہے، یا اس پر ایک بحث ہوئی تھی، جو ہم نے کہا تھا کہ جی 2 اقوال میں، سوری 2 آیات میں تعارض ہو تو حدیث کی جانب رجوع کریں گے، اور اگر 2 احادیث میں تعارض ہو تو پھر ہم جو ہے وہ اقوال صحابہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اس پر جو ہے وہ نور الانوار میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر جو ہے اس پر آپ کو مثالیں تو بہت ساری ملیں گی۔ جو تعارض کی بحث کی ہے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو وہاں پر ایک مثال دی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے اس کی قراءت کرو۔ یہ سورہ مزمل کے اندر یہ آیت موجود ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اب یہ دونوں آیات جو ہیں وہ بظاہر متعارض ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہ ایسے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن جو ہے یہ نماز میں تلاوت قرآن کے حوالے سے حکم ہے کہ قرآن میں جو تمہیں آسان لگے وہ تم قرات کرو۔ اچھا، ایک تو یہاں پر وہ استدلال ہے جو شاید آپ لوگوں نے عام کی بحث میں پڑھا ہوگا، شاشی وغیرہ کے اندر بھی اور نور الانوار میں بھی، ماں کا جو عموم ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن، قرآن میں جو آسان لگے وہ پڑھو، تو پھر وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ ایک آیت کی فرضیت کا جو ذکر کیا ہے کہ کم سے کم ایک آیت پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہاں پر فَقْرَؤُوا کے اوپر بحث ہے۔ فَقْرَؤُوا جو ہے یہاں پر فَقْرَؤُوا بھی عموم کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ فَقْرَؤُوا کا مخاطب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے خطاب فرما رہا ہے؟ اب آپ نماز بجماعت ادا کرتے ہیں امام کے پیچھے، تو آپ بھی مصلی ہیں، یعنی مقتدی بھی مصلی ہے اور جو امام ہے وہ بھی مصلی ہے، دونوں
باعتبار نماز کے دونوں جو ہیں وہ مصلی ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے ہیں۔ اب خطاب تو مصلی سے ہے، نماز پڑھنے والے سے ہے، تو فرمایا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، اے نمازی، اے مصلی، تمہیں قرآن میں سے جو آسان لگے وہ پڑھو۔ تو آیت مبارکہ جو ہے وہ عموم کا تقاضا کر رہی ہے۔ تو جب اس کے اندر عموم ہے تو یہاں سے تو بظاہر یوں ثابت ہو رہا ہے کہ جس طرح سے امام قرات کرے گا نماز کے اندر، اسی طرح سے مقتدی بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جن حضرات نے مقتدی کے قراءت کا حکم دیا ہے وہ یہاں سے بھی استدلال کرتے ہیں اس آیت سے۔ لیکن دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ دو حکم ہیں، استماع کا اور انصات کا۔ استماع جو ہے یہ باب استفعال میں سے ہے، اور یہاں پہ جو ہے ایک خاصیت استعمال ہوگی، وہ جو ہوگی خاصیت مبالغے کی بھی خاصیت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے سماع، سننا، اور ایک ہوتا ہے استماع۔ استماع کا معنی ہوتا ہے کہ کان لگا کر سننا، چاہے آپ کو آواز آئے نہ آئے لیکن آپ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ وہ انصتو جو ہے وہ خاموشی کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ خاموش بھی رہو اور کان لگا کر بھی سنو۔ تو اب یہ جو آیت ہے یہ خصوص کا تقاضا کر رہی ہے کہ جو مقتدی ہیں وہ قرات نہیں کرے، وہ خاموش رہیں۔ تو احناف اور وہ حضرات جو مقتدی کے قرات کو ممنوع قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ لیکن دونوں آیتیں ایک اعتبار سے دیکھیں، ایک آیت عموم کا تقاضا کر رہی ہے کہ امام و مقتدی دونوں قرات کریں، اور ایک آیت خصوص کا تقاضا کر رہی ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی خاموش رہے۔ ان میں ہے تعارض، جو میں جیسے ہم نے پیچھے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر تعارض ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا۔ تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بحث فرمائی تھی کہ پھر ہم حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کریں گے اور ہم حدیث کو دیکھیں گے کہ حدیث مبارکہ میں کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعارض کو، جو بظاہر تعارض تھا، اس کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا امام ہو، یعنی جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کے امام کی قراءت مقتدی کی بھی قراءت شمار ہوگی، یعنی مقتدی خاموش رہے گا۔ تو اس جو ہے وہ حدیث مبارکہ نے اس تعارض کو ختم کر دیا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن در حقیقت عموم پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے یا تو منفرد ہے، یعنی جو اکیلے نماز پڑھنے والا ہے، یا امام ہے، اس سے مراد مقتدی نہیں ہے۔ اور اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا جو ہے اس میں پھر مقتدی جو ہے وہ ہوگا اور وہ خاموش رہے گا۔ لہذا آقا کریم نے فرمایا کہ من کان لہو امام فقراۃ الامام قراۃ لہو۔ یہ وہ مثال میں نے بیان کی جس میں دو آیات مبارکہ میں تعارض ہوتا ہے، اور دوسری مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب دو احادیث مبارکہ میں تعارض ہو تو پھر ایسی صورت میں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر طلاق ثلاثہ کے حوالے سے جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں تعارض نظر آتا ہے ہمیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے بخاری شریف میں کہ ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحل للأول قال لا حتى يذوق عسیلتها كما ذاق الأول۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق مغلظہ، 3 طلاقیں دے دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس عورت نے کسی اور مرد سے بعد عدت جو ہے وہ نکاح کر لیا، تو پھر اس دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی۔
حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے پہلے. تو یہ معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور پوچھا گیا کہ اتحل للاول، کیا یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوئی ہے؟ تو قال لا، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، حتی یذوق عصیلتها کما ذاق الاول. جس طرح سے پہلے شوہر کے ساتھ حقوق زوجیت ادا ہوئے تھے اس خاتون کے، اسی طرح سے دوسرے شوہر کے ساتھ جب تک اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں ہوں گے تب تک حلالہ واقع نہیں ہوگا، اور یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. اچھا، دوسری روایت ہے مسلم شریف میں. مسلم شریف میں جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر وسنتین من وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتا یا واحدتن. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 سال تک، یعنی پیارے محبوب کی پورے جو ہے وہ حیات طیبہ کے اندر حضرت صدیق اکبر کے پورے زمانے خلافت میں اور مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ خلافت کے 2 سالوں میں جو طلاق کا سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک شمار ہوتی تھی. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ان احادیث مبارکہ میں بھی تعارض ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تعارض یوں ہے کہ پہلی جو حدیث مبارکہ ہے وہاں پر 3 طلاقوں کا ذکر ہے، اور اس کے نتیجے میں جو حرمت واقع ہوگی وہ حرمت مغلظہ ہوگی، جس کا ازالہ صرف اور صرف حلالے سے ہی درست ہو سکے گا. لیکن حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق آپ فرماتے کہ حضور کے زمانے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت کے 2 سالوں میں جو ہے وہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. اچھا، 3 طلاقوں کا حکم کیا ہوتا ہے؟ وہ رجعی ہوتی ہے، یا سوری 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا اور ایک کا جو حکم ہے وہ تو رجعی والی صورتحال بنے گی. تو یہاں تعارض ہے، ایک جگہ پہ 3 کی حرمت کیا ہو رہی ہے؟ مغلظہ، اور دوسری جگہ پہ 3 کی حرمت جو ہے وہ ایک کے برابر ہو رہی ہے، اور ایک کی جو حرمت ہے وہ جو ہے رجعیہ والی ہے. تو یہی والی روایت جو مسلم شریف کی ہے اس کو غیر مقلدین جو ہے وہ دلیل بناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھئی 3 طلاقیں تو ایک ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے کئی جوابات ہیں، لیکن اگر ہم اس تعارض کو اقوال صحابہ سے دور کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ مصنف عبد الرزاق کی جو ہے وہ روایت ہے جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہمیں نظر آتا ہے کہ قال عمر بن خطاب فی الرجل یطلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره واذا كان اتى به اوجعه. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے. تو طلاق بہرحال اس نے اس کو 3 دے دی. تو حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ 3 ہی طلاقیں ہیں، ہی ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غیره. وہ عورت جو اس کی زوجہ ہے وہ اب اس کے لیے حلال نہیں رہی یہاں تک کہ یہ کسی اور سے جو ہے وہ نکاح نہ کر لے. تو فاروق اعظم خود اس کو بیان فرما رہے ہیں. تو آپ کے قول سے واضح ہو گیا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں 2 سالوں تک یہ معاملہ رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا جاتا تھا.
اب اس سے پہلے کا کیا معاملہ ہے اس کے بھی پھر فقہائے کرام نے جو ہے وہ جوابات دیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو انتہائی واضح ہے اس حوالے سے کہ تین کو تین ہی شمار فرمائے پیارے محبوب نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہیں، تو وہ خود مجتہدہ ہیں، وہ ان چیزوں کو زیادہ سمجھتی ہیں. یہاں پر راوی آپ کو مسلم شریف کی روایت میں ابن عباس نظر آئیں گے. بہرحال یہ تو سندوں پر کلام ہے، لیکن جو ہم اصل میں بیان کر رہے تھے کہ تعارض کو پھر اقوال صحابہ سے جو ہے وہ دور کیا جاتا ہے. ایک اور مثال ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال میں بھی تعارض ہو، تو ایسی صورت میں فقہائے احناف نے یہ بات بیان کی تھی کہ پھر ہم قیاس کی جانب رجوع کریں گے اور دیکھیں گے کہ قیاس ہمیں کیا کہتا ہے. مثال کے طور پر جو گدھا ہے اس کے جوتے کے متعلق سؤر حمار، گدھے کے جوتے کے متعلق جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو اقوال ہیں ان کے اندر ہمیں اختلاف نظر آتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور مذہب یہ ہے کہ یہ جو گدھے کا جوتا ہے اس کا جو سؤر ہے یہ نجس ہے، ناپاک ہے. اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک جو ہے وہ اس کا جوتا جو ہے وہ طاہر ہے، پاک ہے. احناف جو ہے وہ ایسی صورت میں دیکھتے ہیں کہ جب اقوال صحابہ میں تعارض ہو رہا ہے تو پھر وہ قیاس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے وہ ہم قیاس میں دیکھیں گے کہ قیاسن جو ہے یہ مسئلہ کیسے ثابت ہوتا ہے. تو قیاسن جو ہے ہم اصل کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہے وہ آثار صحابہ کو ترک کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ بھئی سؤر حمار جو ہے یہ طاہر ہے یعنی پاک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نجس ہونے کا جو ہے ہم قول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں مزید پھر ہمیں اقوال نظر آتے ہیں، لیکن جو مختار مذہب ہے احناف کا اس کے مطابق جو ہے وہ سور حمار جو ہے وہ طاہر ہے، پاک ہے. پھر اس میں وہ جو اس کا اختلاف بیان کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، دیگر کتب فقہیہ کے اندر کہ ایسی صورت میں کیا 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 جائے گا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہاں پر جب آثار صحابہ میں جو ہے وہ اختلاف ہوا تو پھر ہم یہاں پر قیاس کی طرف آتے ہیں اور قیاس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، دوسری ایک مثال ہے جہاں پر دو قیاس جو ہے وہ آپس میں متعارض ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ایک قیاس کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے. اور اس مقام پر پھر کیا کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے رمضان کا، یہ اگر اس میں آپ ایسی نیت کرتے ہیں جو نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے ہو، کیونکہ ہم نے اس میں جو ہے وہ صبح صادق تک کی قید نہیں لگائی. ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص صبح صادق ہونے کے بعد یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی روزے کی نیت کر لیتا ہے اور اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو پھر بھی اس کا روزہ ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ایک ہی رکن ہے اور وہ ہے امساک، کھانے پینے سے رک جانا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ہے اس میں آپ نیت اگر آپ نے کھایا پیا نہیں ہے اور آدھا وقت گزرنے سے پہلے پہلے یعنی نصف النہار سے پہلے پہلے آپ نیت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی نیت درست ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا جب نیت جو ہے وہ دن کے اکثر حصے میں آپ کی پائی گئی، مثال کے طور پر 11 بجے آپ نے جو ہے نیت کر لی، تو آپ کی نیت اب مغرب تک آپ اس کو لے کر چلیں گے تو دن کے اکثر حصے کا جو روزہ ہے وہ نیت کے ساتھ ہوا ہے. ہاں اگر آپ ظہر کے بعد نیت کرتے ہیں تو دن کا اکثر حصہ جو ہے وہ بغیر نیت کے گزرا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ جو ہے وہ نصف النہار سے پہلے نیت کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟
کہ آپ کا جو روزہ ہے وہ درست ہو جائے گا۔ یہ جو ہے وہ احناف کا ایک مذہب ہے اور قول ہے۔ اچھا، اس کی ہم تفصیل جو ہے اس میں الاشباح والنظائر کے اندر بھی پڑھیں گے، اور اس پر جو تعارض کے ابحاث ہیں وہ آپ کو، اگر آپ نے حسامی میں پڑھے ہوں تو وہاں پر بھی یہ موجود ہے روزے کے متعلق۔ تو ایک تو اس میں قیاس یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی ایک قیاس ہے، وہ یہ ہے کہ جناب والا ٹھیک ہے، دن کے اکثر حصے میں تو نیت پائی گئی، لیکن بعض حصے میں تو نیت نہیں پائی گئی، یعنی اس کی ابتدائی نیت سے نہیں ہوئی، اور نیت تو عمل سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ کیسی نیت ہے کہ آپ جو ہے عمل کے دوران نیت کر رہے ہیں؟ اب سمجھ رہے ہیں، دو طرح کے قیاس ہیں۔ ایک قیاس تو یہ ہے کہ چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ایک ہی رکن ہے اور وہ ہے امساک، اور اس کے اندر ارکان نہیں ہیں۔ پھر آپ الاشباح والنظائر کے اندر بھی یہ بات پڑھیں گے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس نے پورے وقت کو گھیر رکھا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورے کا پورا جو روزہ ہے اس نے پورے وقت کو گھیر لیا ہے، بمقابلہ نمازوں کے، کہ نمازوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ نمازوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی نماز ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو عصر کے دوران آپ کبھی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں عصر تک، صحیح ہے۔ تو اس سے نماز نے پورے وقت کو تو نہیں گھیرا، لیکن روزے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پورے وقت کو گھیر لیتا ہے۔ تو احناف ایک قیاس تو یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، جب معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک ہی رکن ہے، تو لہٰذا اس میں نیت کو ہم اس حیثیت سے دیکھیں گے کہ اکثر اوقات میں نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف قیاس اس طرف بھی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اکثر اوقات میں تو نیت ہے لیکن بعض اوقات میں تو نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے اوقات میں نیت ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر دو قیاس جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، آپس میں متعارض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسی صورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کثرت کی وجہ سے یہاں پر کیا کیا کہ وقت چونکہ کثیر وقت میں نیت ہوگی تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اور چونکہ نیت کا وجود کثیر اوقات میں ہوگا، اگر وہ نصف النہار سے پہلے پہلے نیت کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اکثریت کا اعتبار کریں گے، یعنی یہ جو پہلے والا جو قیاس ہے اس کو ترجیح دینے کی میں صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اناف کہتے ہیں نا کہ جب دو قیاس متعارض ہو جائے تو ایک کو ترجیح دیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہم نے کہا کہ بھئی ہم ایسے کریں گے کہ کثرت کا اعتبار کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ بعض اوقات کے اندر نیت نہیں ہے اس کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اکثر اوقات میں تو ہے۔ جب اکثر اوقات میں ہے تو ہم جو ہے عبادات کے معاملے میں اکثری اوقات کو لیتے ہوئے کیا کریں گے، روزے کے اس حوالے سے ہم جو ہے اس کی نیت کا اعتبار کر لیں گے اور اس کے روزے کو درست مانیں گے۔ اچھا، ایک تو یہاں پر یہ تعارض کی کافی سمجھے کہ طویل بحث ہو گئی، اور میں اس لیے اس کو بیان کیا میں نے تاکہ آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں، کبھی مثال دینے کی ضرورت پیش آئے کہ بھئی تعارض کس طرح سے احادیث اور آیات میں اور جو ہے وہ اقوال صحابہ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو وہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے۔ اچھا، آگے جو ہے وہ ایک اور بحث ہمارے پاس آئی تھی۔ ہاں، ایک بحث ہمارے پاس آئی تھی، یہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے حوالے سے علامہ شامی نے بحث کی تھی، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک گفتگو تھی۔ تو یہاں پر امام اعظم کے قول کو چھوڑ کر صاحبین کے قول پر عمل کرنا، یا صاحبین جس انداز میں اختلاف کرتے ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا۔ بہار شریعت میں جو ہے وہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ چیزیں بیان فرمائی تھی۔
فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحبین کسی قول پر متفق ہوں، امام اعظم اور صاحبین تینوں کسی قول پر متفق ہوں، تو وہاں پر جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے اس سے عدول نہیں کیا جا سکتا۔ وہ قول، وہ مسئلہ جس پر امام صاحب کا بھی اتفاق ہو اور صاحبین کا بھی اتفاق ہو، تو شدید ضرورت کے بغیر اس سے عدول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف امام صاحب ہوں اور صاحبین دوسری جانب ہوں، یعنی امام صاحب کا اپنا قول ہو اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں کا ایک موقف ہو۔ یہ اجل العالم کے اندر بھی تفصیلاً یہ بحث آئے گی اور پوری میں تقسیم کاری انشاءاللہ الکریم آپ کو بیان کروں گا، پورا اس کا نقشہ بنائیں گے۔ لیکن اختلاف کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب ایک طرف ہوتے ہیں اور صاحبین کا مذہب ایک طرف ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے کتب فقہ کے اندر پڑھا ہوگا کہ صاحبین کے نزدیک یوں ہے اور امام صاحب کے نزدیک یوں ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اگر صاحبین کی رائے اب دیکھیں گے کہ صاحبین بھی متفق ہیں یا صاحبین کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحبین دونوں مل کر امام صاحب سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ صاحبین کا تو اختلاف ہے، ٹھیک ہے امام صاحب سے، لیکن صاحبین آپس میں بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ امام ابو یوسف کچھ اور کہتے ہیں، امام محمد کچھ اور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا ایک خلاصہ صاحب باری شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ تو امام صاحب ایک طرف ہوں اور صاحبین دوسری طرف ہوں، اور پھر صاحبین کو دیکھا جائے کہ اگر صاحبین کی رائے بھی الگ الگ ہے تو اس صورت میں فتویٰ جو ہوگا وہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہوگا۔ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے اور پھر صاحبین کا بھی اس مسئلے میں آپس میں اختلاف ہے، تو قول اور جو فتویٰ ہوگا وہ امام اعظم کے قول پر ہوگا۔ لیکن اگر امام صاحب سے اختلاف ہے صاحبین کا اور صاحبین آپس میں متفق ہیں، ٹھیک ہے، اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ دوسری جانب ہے، تو صاحب باری شریعت فرماتے ہیں لیکن صاحبین ایک رائے پر ہیں اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری رائے پر۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی فتویٰ قول امام پر ہوگا، لیکن دیگر علماء جو ہے ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ مفتی کو جو ہے وہ اختیار ہوگا، وہ چاہے تو صاحبین کے قول پر فتویٰ دے، چاہے تو امام اعظم کے قول پر فتویٰ دے۔ یہ ایک سمجھے کہ بہت زیادہ گہری بات ہے اور انتہائی امپورٹنٹ ہے صاحبین اور امام اعظم کے اختلاف کے حوالے سے۔ تو پہلی صورت ہم نے بیان کی صاحب باری شریعت نے کہ اگر امام صاحب اور صاحبین دونوں تینوں کسی ایک مسئلے پر متفق ہو تو ایسی صورت میں تو آپ حرج شدید اور ضرورت شدید کے بغیر ان سے عدول نہیں کر سکتے، فتویٰ انہی کے قول پر ہوگا۔ لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہوتا ہے۔ امام صاحب اور صاحبین کا جب اختلاف ہوتا ہے تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ صاحبین آپس میں مختلف ہیں، آپس میں ان کا اختلاف ہے، امام اعظم سے تو اختلاف ہے ہی ہے، آپس میں بھی ان کا اختلاف ہے، تو ایسی صورت میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ امام اعظم سے تو ان کا اختلاف ہے لیکن آپس میں یہ متفق ہیں، تو ایسی صورت میں حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے پھر بھی جو ہے وہ امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ اور ایک قول دیگر فقہا کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ مفتی ایسی صورت حال میں جو ہے صاحب اختیار ہوگا، وہ چاہے تو امام اعظم کے قول پر فتویٰ دے اور چاہے تو وہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دے۔ تو اس پوائنٹ کو آپ نے لازمی طور پر یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ الکریم یہ آگے بھی آپ کو کام آئے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ حدیث پر عمل کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ ہم نے الفضل المحبی میں نہیں پڑھی، یہ آپ کو جو ہے وہ الفضل المحبی میں تو نہیں ملے گی، لیکن یہ بڑے کمال کی ایک گفتگو ہے۔
کہ اگر احناف کے ہاں جو ہم نے حدیث پر عمل کرنے کے حوالے سے گفتگو کی تھی الفضل المحبی میں اور یہاں پر بھی، تو یہاں پر فقہا ایک شرط بیان کرتے ہیں. عند الاحناف جو ہے وہ عمل بالحدیث کے لیے ایک چیز ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ائمہ احناف میں سے کسی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہو. یہ ایک احناف اور شوافی کے درمیان ایک بہت اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ فرق میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. احناف کسی حدیث کو چاہے وہ امام کا قول نہ ہو، یعنی امام کے قول کے موافق نہ ہو، لیکن بعد کے جو فقہائے مجتہدین ہیں وہ مثال کے طور پر کسی حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حدیث عند الاحناف مستدل بھی ہو. احناف نے یعنی احناف میں سے کسی ایک امام نے اس حدیث کو قابل استدلال، قابل استنباط سمجھا ہو اور اس سے استدلال بھی کیا ہو. اصل میں بات یہ ہے کہ احناف جو ہے وہ اس حدیث کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جو حدیث قابل استدلال ہوتی ہے. یعنی یہ بھی ایک سمجھے کہ فقاہت کا ایک مقام اور مرتبہ ہے کہ فقہاں کسی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں. یعنی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ فقہا جو ہے وہ حدیث کو کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد پر قابل استدلال ہی نہیں سمجھتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ہم استدلال نہیں کریں گے، کوئی یعنی مسئلہ اخذ نہیں کریں گے، کوئی دلیل نہیں پکڑیں گے. تو اگر کوئی کسی حدیث کو قابل عمل سمجھتا ہے احناف میں سے اور اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حدیث ہمارے نزدیک قابل استدلال ہے یا نہیں ہے. اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ہمارے فقہائے احناف میں سے کسی نے اس حدیث سے کچھ نہ کچھ استدلالات کیے ہوں گے. اگر تو فقہائے احناف نے اس سے استدلال کیا ہوگا تو پھر آپ اس حدیث پر مزید جو ہے گفتگو کر کے اس سے مسائل اخذ کرتے ہوئے اس پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن اگر فقہائے احناف نے اس حدیث کو ترک کر دیا ہو، یعنی قابل استدلال نہ سمجھا ہو، تو ایسی صورت میں پھر آپ اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، شوافے کے ہاں اس کی شرائط مختلف ہیں. شوافے جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. شوافی یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے، یعنی کوئی شافعی ہے اور وہ کسی حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو شوافی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے آئمہ کی بات چھوڑ دیں آپ، آئمہ اربعہ میں سے بھی، یعنی امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث پر عمل کیا ہو یا اسے قابل عمل سمجھا ہو تو اس حدیث سے استدلال کرنا درست ہے. یہ شفافی کا مذہب ہے. اب دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے، اور اس فرق کی بنیاد پر کئی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. شفافی کے ہاں حدیث پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے. کسی نے بھی اس سے استدلال کیا ہو، کسی بھی ائمہ میں سے، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی جو ہے اس کو لے لیا ہو، تو شوافی کہتے ہیں وہ قابل عمل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے شوافی کو کہ وہ حدیثوں پر زیادہ عمل کرنے والے نظر آئیں گے. اور احناف کی شرط بڑی سخت ہے. احناف کہتے ہیں کہ وہ حدیث جس سے احناف ہی نے استدلال کیا ہو تو وہ قابل عمل ہو سکتی ہے. اگر احناف اس سے استدلال نہیں کریں گے، بھلے امام شافعی اس سے استدلال کرتے ہوں، ہمیں فرق نہیں پڑے گا. کتنا بڑا فرق ہے یہاں پر. اس کے اندر بھی بہرحال بڑی تفصیلی جو ہے وہ ابحاث ہیں. وقت جو ہے وہ ہمارا تقریباً مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ الکریم کل بھی اس حوالے سے ایک دو مزید میں باتیں آپ کو بیان کروں گا، تاکہ یہ ٹاپک میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھے انداز میں آپ کے سامنے اس میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں، یہ کلیئر ہوتے رہیں اور آپ کے لیے جو ہے وہ ایک آسانی والی صورت حال رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ علم نافع عطا فرمائے. اگر کوئی طالب علم جو ہے وہ سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال کر سکتے ہیں.
جی کوئی سوال ہے؟ جی کیا سوال ہے؟ سوال، جی کیا سوال ہے؟ جب صاحبین کا مذہب ایک ہو اور امام اعظم کا قول دوسرا ہو تو اس کے بارے میں فرمائیں کہ اب مفتی کو اختیار ہے۔ جی ہاں، یہ مفتی امجد علی اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے بیان کیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آج کے مفتی کی یہ بات نہیں ہو رہی، میں نے گزشتہ اسباق کے اندر بھی یہ بات بیان کی تھی کہ یہ فی زمانہ مفتی کی بات نہیں ہے، کیونکہ فی زمانہ جو مفتی ہے وہ عرفن مفتی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عرفن مفتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مفتی ناقل ہو، وہ کتابوں میں دیکھے گا جو مفتہ بھی قول ہے اسی کو آگے نقل کر دے گا۔ یہاں پر جو مراد ہے کہ مفتی کو اختیار ہے کہ کس کا قول لے، یہ جو علماء احناف نے بیان کیا ہے اس سے مراد مفتی مجتہد ہے، وہ مفتی جو درجہ اجتہاد پر ہو، جس کی، اچھا درجہ اجتہاد کو بھی سمجھیے کہ جس کی نظر دلائل پر ہو، اقوال سے زیادہ دلائل پر اس کی نظر ہو، وہ غور کرے گا کہ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس دلیل اور کس قاعدے کے تحت یہ بات کی ہے، صاحبین نے کس دلیل اور کس قاعدے کے تحت یہ بات کی ہے، اب کس کی دلیل زیادہ قوی، زیادہ مضبوط ہے، تو مفتی اس کو اختیار کر لے گا۔ استاد صاحب فی زمانہ بھی مفتیان کرام کے فتاوی میں اختلاف ہوتا ہے، تو یہ کیسے اختلاف کرتے ہیں؟ جیسے کہ مہن کون مہندی کے بارے میں اختلاف ہے؟ کون مہندی کے بارے میں کون سا اختلاف ہے بھائی؟ کیا اختلاف ہے کون مہندی کے بارے میں؟ بتائیے گا ذرا۔ کون مہندی کے بارے میں؟ چلیں جب تک آپ اختلاف، اچھا جی، کون کے ایسی آ رہی ہے جس کے اترتے وقت جلد اترتی ہے؟ جلد اترتی ہے مطلب کھال اتار دیتی ہے؟ ایسی کون مہندی؟ واہ جی واہ، تو مدینہ مدینہ ہو گیا۔ یعنی جو خواتین جو ہے وہ رنگ کی کالی ہیں، جن کے ہاتھ جو ہے وہ کالے ہیں، تو وہ یہ کون مہندی لگائیں تو کالی اتر جائے گی، نہیں کھال آ جائے گی، وہ شاید سفید ہو گئے قسمت سے۔ نعمان بھائی کہہ رہے ہیں اس کی اپنی ہی جلد ہے، انسان کی طرح ہے یا کسی اور جانور سے مشابہت رکھنے والی جلد ہے؟ اچھا، مفتی اکمل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کیمیکل کی وجہ سے جلد جل جاتی ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، عجیب اختلاف ہے ویسے۔ اور بھائی کسی کو معلوم ہے کون مہندی کے بارے میں؟
اقبال کی اس کے بارے میں جو ویڈیو، اچھا، جرم کی حد تک تو میں نے سنا تھا کہ جو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جرم والی ہوتی ہیں، جرم سے مراد یہ ہے کہ ان کی تہ جم جاتی ہے اور وہ دور نہیں ہوتی. جیسے پینٹ ہے، آپ پینٹ کرتے ہیں نا، کمرے وغیرہ میں جو آئل پینٹ کرتے ہیں، یہ اب مطلب کھال پر ایسے چپک جاتی ہے کہ اس کو دور نہیں کر سکتے آپ. تو یہ تو ایک اختلاف سنا تھا اس کے بارے میں. اور نیل پالش وغیرہ ہے. لیکن یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ ایسی کون مہندی ہے کہ جو ہے کھال کو ہی اتار دیتی ہے. دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ آج کل جو کون مہندی آ رہی ہے وہ جرم والی ہے. اچھا. ہوں. پھر کیا کریں اس بارے میں؟ یعنی اگر کون مہندی لگانے کے بعد کسی نے اپنے ہاتھ دھو لیے تو اب دوبارہ وضو کرنے کا کیا حکم بنا؟ ڈی ایس بی صاحب ارشاد فرمائیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وضو نہیں ہوگا کیونکہ جرم وہاں پر آ چکی ہے. دارالفتہ کا فتویٰ ہے، لیکن اس کے خلاف مفتی اکمل صاحب کا بھی فتویٰ ہے جلد کے جلنے کا. جلد کے جلنے کا سمجھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جرم یعنی جو طے ہے وہ جم جاتی ہے. ایک تو یہ ہے، یہ جلد جل جانے سے کیا مراد لے رہے ہیں اور اس کا وضو سے کیا تعلق ہے؟ مہندی جب اترتی ہے تو پھر ہاتھ پر ویسا ڈیزائن جلد پر ہلکا ہلکا بنا ہوتا ہے. بعض کون مہندی کا جرم پہلے تو نہیں ہوتا مگر جب اترتی ہے تو وہ جرم کی طرح ہی اترتی ہے. نہیں میرے عزیز طلباء کرام، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں مسئلے کو دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. ایک تو کنڈیشن یہ ہے کہ مہندی لگائی، لگانے کے بعد ابھی تک دھوئی نہیں، اتاری نہیں، اس سے پہلے وضو کوئی خاتون جو ہے وہ کرتی ہیں، تو آیا اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک کنڈیشن یہ ہے. جیسے کہ مثال ہم لے لیتے ہیں، نیل پالش ہے کہ کسی نے نیل پالش لگا لیا، اب وہ جو ہے وضو کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی نیل پالش کا جرم ہوتا ہے، اس کی پوری طے ہوتی ہے جو پانی کو جسم پر یا موضعی وضو پر پہنچنے سے روکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی نیل پالش سے جو ہے وہ وضو نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی نے نیل پالش اتار دیا تو اب تو وضو ہوگا نا. اچھا اب یہ بتائیے کہ اگر کسی نے مہندی لگائی تو جرم والی ہے، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے لگانے کے بعد مہندی کو دھو دیا پانی سے، ہاتھ بالکل صاف ہو گئے، اب اس کا صرف کلر رہ گیا باقی، اب وہ وضو کرتی ہے تو اب تو اس کا وضو ہو جانا چاہیے. یا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دھونے کے بعد بھی اس کے جو ہے وہ ایسے اثرات یا اس کی ایسی طے ہوتی ہے جو جسم پر جو ہے لگی رہتی ہے اور وہ آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے. اب یہ اس کو کلیریفائی کریں کہ آیا میں درست پہنچ رہا ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، پھر وہی بات ہو گئی، پھر وہی بات ہو گئی نا. یہ دیکھیں ابھی انہوں نے پوچھا کہ جی جرم سے مراد یہ ہے کہ مہندی جب اترتی ہے تو اسٹیکر کی طرح یعنی دھوتے وقت اتر رہی ہوتی ہے اسٹیکر کی طرح، یا دھونے کے بعد بھی کئی دنوں تک وہ اسٹیکریں اتر رہی ہوتی ہیں. اچھا دھونے کے بعد بھی اسٹیکر چپکا ہوا ہوتا ہے، سبحان اللہ. یہ تو پھر مہندی تو نہ ہوا نا، اس کو تو پھر ہم اسٹیکر کہیں گے. رہتا کلر ہی ہے لیکن کچھ دن کے بعد جب مہندی اترتی ہے تب جلد اترتی ہے. تو مہندی تو نہ ہوا نا. جب یہ مہندی نہیں ہے یعنی اس پر مہندی کا اطلاق نہیں ہو رہا،
کیمیکل والی مہندیاں بھی ہوتی ہیں. دیکھیں اصل جو مہندی ہے، اب یہ پتہ نہیں کہاں ملے گا مہندیوں میں، چلیں اصل جو مہندی ہے وہ اتنا اس کا رنگ نہیں ہوتا. جو رنگ دار مہندی استعمال ہوتی ہے مارکیٹ میں کھلے میں بھی ملتی ہے، اس میں کیمیکل کا استعمال ضرور ہوتا ہے. رنگ یعنی گویا کہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دیر پا اس کے اثرات رہیں، ورنہ جو اصل مہندی ہے نا اس کا رنگ اتنا تیز نہیں ہوتا. ایک تو اس چیز کو سمجھ جائیں. اب جو آپ نے گفتگو کی کہ ایسی مہندی ہے کہ دھونے کے کئی دنوں کے بعد بھی وہ گویا کہ اسٹیکر کی طرح اس کی جو طے ہے وہ اتر رہی ہوتی ہے، یعنی وہ ٹوٹ ٹوٹ کے اترتی ہے. یہ آپ کہیے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے، اصل جو مہندی ہوتی ہے نا اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا رنگ ہلکا 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 ہوتے 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 ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل مہندی، یا جس میں تھوڑا بہت جو ہے رنگ ملایا ہو. اور جو آج کل فی زمانہ جس کو غالباً ایک اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک اور لفظ ہے اس کے لیے، اس کو مہندی نہیں کہتے، کون مہندی نہیں کہتے، ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ میرے ذہن سے نکل گیا. تو وہ جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے نکلتی ہے، یعنی ایک حصہ اس کا الگ ہوگا، پھر دوسرا حصہ الگ ہوگا، پھر تیسرا حصہ ہاتھ وغیرہ دھونے کے بعد. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے پھر ہم اسے اسپیکر تو نہیں، وہ مہندی تو نہیں کہیں گے، وہ تو گویا کہ ایک اسپیکر کی یا جیسے کہ نیل پالش ہے. تو نیل پالش دیکھیے، نیل پالش کا رنگ ہلکا نہیں ہوتا، نیل پالش بھی اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کے الگ ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ پھر نیل پالش کے حکم میں آ جائے گا، یہ اس کو پھر مہندی عرفن ہم کہیں گے، ورنہ یہ مہندی نہیں. تو پھر جو فتویٰ دیا ہے نا دارالفتہ نے کہ یہ جرم دار ہوتی ہے، تو یہ جو ہے پھر ایسی کنڈیشن کے اندر اس پر حقیقتاً مہندی کا اطلاق نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے وہ مانع غسل ہوگا، ہاتھ دھونے سے مانع ہوگا. اور ایسی صورت میں جو ہے وہ، اسی لیے میں کنفیوز ہو گیا کہ اس کو مہندی کیوں کہہ رہے ہیں، یعنی معروف یہ جو ہے مہندی کیا ہوا ہے اس کو، ورنہ یہ مہندی نہیں ہے، یہ نیل پالش کی طرح. اچھا اب اس پر سوال اصل میں یہ تھا، وہ ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کہ وہ مفتیان کرام کا اختلاف ہے. مفتیان کرام کا اختلاف دیکھیں، اب میں نے جیسے ابھی اس کو آپ کے سامنے کلیریفائی کیا، تو اب میں وہی عامر بھائی عرض کر رہا ہوں. مفتیان کرام کا جو ہے اس میں اطلاق پر اختلاف ہے. اب جیسے میں نے یہ آپ کو کہا نا کہ اس پر مہندی کا اطلاق نہیں ہوگا، اور پھر میں نے مہندی کی صفات گنی. مہندی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اترنے میں وقت لگتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا رنگ ہلکا ہونے لگتا ہے، جبکہ نیل پالش، یہ پینٹ یا جو ہے یہ والی جو مہندی ہے، یہ جو ہے ہلکا نہیں ہوتا بلکہ ٹوٹ ٹوٹ کے جو ہے یہ اترتا ہے. تو پھر یہ مہندی نہیں ہے، مہندی کی صفات اس میں نہیں پائی جا رہی. ٹھیک ہے. جنہوں نے عرف کا اعتبار کیا اور اس کو مہندی شمار کیا انہوں نے کہا یہ جائز ہے. جنہوں نے عرف کا اعتبار نہیں کیا بلکہ اس کی حقیقت اور اس کی صفات پر غور و فکر کیا، انہوں نے کہا یہ مہندی ہی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے حقیقت کس کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے. اور علل پر پھر غور و فکر کیا. تو اب اس زمانے میں اگر کوئی شخص، چونکہ مفتی صاحب، اب مفتی اکمل صاحب یہ تو نہیں ہے کہ وہ شوقیہ یہ فتویٰ دے رہے ہوں، تو مفتی صاحب نے بھی لامحالہ کسی نہ کسی اعتبار سے تحقیق کی، اور چونکہ عرف کے اعتبار سے اس کو مہندی کہا جا رہا ہے اس لیے مفتی صاحب نے اس کی اجازت دے دی. لیکن رہی بات دارالفتہ اہل سنت کی، تو انہوں نے اس کی صفات پر غور و فکر کیا جیسے میں آپ کو عرض کر رہا تھا. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ مہندی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب تفصیلی فتویٰ تو نہیں پڑھا میں نے، لیکن جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہی میں نے آپ کو بیان کر دیا. تو اس لیے جو ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. اب جو اختلافی بات ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ اس میں امام اعظم اور صاحبین کے اقوال ہوں. تو فی زمانہ جو مفتیان کرام ہے وہ
عرف اور ان کے ناموں پر اور صفات پر بحث کرتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان دونوں کو الگ الگ آپ کو ان کا اختلاف نظر آتا ہے۔ اسی طرح بہت عرصے پہلے ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا اور سنا بھی تھا دو دارالفتہ کی طرف سے۔ ایک جو ہے یہ جو آپ موبائل کمپنیز سے جو ہے لون لیتے ہیں بطور بیلنس کے، تو اس پر جو ہے بعض مفتیان کرام نے فرمایا تھا کہ جب آپ بیلنس لیتے ہیں مثال کے طور پر 20 روپے، تو بعد میں جب آپ ریلوڈ کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ریچارج کرنے کے بعد آپ 25 یا 30 روپے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو لون اس کا نام ہے اور اس کو لون کہا جاتا ہے، اور اس پر اضافی پیسے جو ہے یہ سود ہیں، لہٰذا لون لینا جو ہے ریچارج کی صورت میں، بیلنس کی صورت میں یہ ناجائز ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ در حقیقت لون ہے ہی نہیں، یہ ایک سہولت ہے جو کمپنی آپ کو دیتی ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں آپ کمپنی سے کچھ منٹس مانگتے ہیں کہ مجھے کچھ منٹس یا کچھ ایس ایم ایس مل جائیں تاکہ میں ایمرجنسی میں کسی کو کال کر سکوں۔ کمپنی اپنی اس سروس کے پیسے آپ سے اس وقت لیتی ہے جب آپ ریچارج کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ پیسے ہوتے تو آپ کو پیسے کی شکل میں مل سکتے تھے، یعنی 20 روپے ڈالے تو آپ کمپنی سے مطالبہ کر سکتے تھے کہ جناب آپ نے 20 روپے مجھے دیے تو اب مجھے پیسے کی شکل میں چاہیے، آپ کو پیسے کی شکل میں تو نہیں ملتے۔ تو جنہوں نے کہا کہ یہ سود نہیں ہے اس میں، تو انہوں نے اس کو سروس کہا اور عرفن لون کہا، ادھار۔ جنہوں نے کہا یہ ناجائز ہے انہوں نے سروس کا اعتبار نہیں کیا، انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ لون ہونے کا، ادھار ہونے کا جو ہے اعتبار کیا کہ کمپنی بطور ادھار کے دے رہی ہے۔ تو ناموں کے اندر اور صفات کے اندر فرق ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے فی زمانہ جو معاملات ہیں۔ مفتی صاحب نے خود تحقیق کی ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ان کی تحقیق بھی سر آنکھوں پہ۔ تو میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ صفات میں اور چیزوں میں غور و فکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں آپ نے شاید رمضان میں یہ مسئلہ بڑا سنا ہو، بڑا اس پر بھی کافی شور شرابہ ہوا، یعنی علماء نے کافی اچھی اچھی رائے دی ہیں اپنی، یہ آنکھ کے حوالے سے، آنکھ منفذ ہے یا نہیں ہے۔ تو بعض علماء کا قول ہے کہ آنکھ منفذ ہے، بعض نے کہا کہ یہ منفذ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور علماء متاخرین کا مذہب اس میں یہ ہے کہ آنکھ منفذ نہیں ہے، یہ مسام ہے، اور مسام میں اگر پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دیگر علماء نے فی زمانہ جو ہے جدید جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہا کہ چونکہ مائکرواسکوپ کے ذریعے تحقیق کی گئی ہے کہ یہ جو ہے منفذ ہے، مسام سے بڑا ہے، تو اس لیے فی زمانہ علماء کہتے ہیں کہ آنکھ بھی منفذ ہے، صحیح ہے۔ تو علماء متاخرین کے بہرحال بڑے اس پہ قوی دلائل موجود ہیں اس کے مسام ہونے پہ۔ استاد مفتی وسیم الاختر صاحب نے اس پر بڑا اچھا کلام کیا ہے۔ تو اب یہ بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو تحقیقات کی بنیاد پر اختلافات ہوتے ہیں، آج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی چیزوں میں غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے۔ اب مائکرواسکوپ آج کے دور کی ایجاد ہے، اگر آپ کو اس میں کوئی چیز، چھوٹی سی چیز اتنی بڑی نظر آتی ہے تو وہ اب مسام سے منفذ تو نہیں ہو سکتی نا۔ اس میں تو آپ کو خلیے بھی اتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ پتھروں کے جتنے نظر آئیں گے، تو آپ کیا سمجھیں گے خلیے بھی اتنے بڑے ہو گئے؟ حقیقت نہیں، اس نے تو صرف زوم کر کے آپ کو دکھایا نا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال علماء کے اختلافات ہیں، مفتیان کرام کے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ جی جناب، اور کچھ؟ اور کچھ فرمانا چاہیں گے؟ پھر کون مہندی لگا کر پڑی گئی نمازوں کا حکم؟ یار وہی بات ہے نا،
کون مہندی، ابھی وہ میرے ذہن میں وہ لفظ آ نہیں رہا کہ ایک کہلاتا ہے کون مہندی، ایک کے لیے باقاعدہ سے ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ کیمیکل والے کے لیے یار، وہ میرے ذہن میں وہ لفظ آ نہیں رہا، اگر کسی کو معلوم ہو تو وہ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہاں ضیاء المصطفیٰ بھائی، حضرت میں حاضر ہوں آپ کے سوال کے جواب کے لیے، بالکل، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں، بیٹھا ہی آپ کے سوالات کا جواب دینے۔ غصب شدہ زمین پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اگر کوئی نہ جانتا ہو یہ غصب شدہ ہے اور نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ تو کوئی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو گئی اس کی نماز، لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلا ہے تو احتیاطاً دوہرا لے۔ بعض اوقات ایسی علامات ہوتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ غصب شدہ جگہ ہے، تاریخی اعتبار سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، پہلے یہاں پہ مسجد نہیں تھی اب مسجد بنی ہے، کیسے بنی ہے، کچھ چیزیں انسان کو نا معلوم ہو جاتی ہیں حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے، تو اگر ان چیزوں سے معلوم ہے آپ کو تو پھر نہ پڑھیں، لیکن اگر جو ہے وہ معلوم نہیں ہے اور پڑھ لی تو ٹھیک ہے۔ آپ کا جواب سوال کلیئر ہوا ضیاء المصطفیٰ صاحب؟ پھر آپ ناراض ہو کے فرمائیں گے کہ جواب دے دیں۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ،